بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں، تالیف جعفر شیخ الاسلام، ترجمہ شاہ مظاہر حسین۔ 7ویں فصل، دوستی کس سے نہ کریں۔ دوستی اس سے ضرور کرو جو عقل اور دین میں اضافہ کرے۔ دوستی اور دوست بنانا ایک سماجی ضرورت ہے، لیکن دوستی کے کچھ مقاصد اور کچھ شرطیں بھی ہیں۔ ہر شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور غلط آدمی سے تعلقات محبت استوار نہیں کرنے چاہیے۔ گناہگار اور بد کردار انسانوں سے دوستی دل کو بیمار کر دیتی ہے اور چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے۔ پہلی وہ باتیں ہیں جو انسان کی تباہی اور شکست کا سبب قرار پاتی ہیں۔ نہج البلاغہ کی ہدایتوں کے مطابق ہر شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو مصیبتوں میں دوست کے کام نہیں آتے، دوست کے مرنے کے بعد دوستی کا تحفظ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں جو انسان کو بدبختی کی دعوت دیتے ہیں، جو صرف طالب دنیا ہیں، ذلیل، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیب جو، سخن چین، بے وقوف، نادان ہیں اور روزانہ رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دوست بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ ذلیلوں سے دوستی کریں گے تو خود ان کے سر سے نہیں بچا سکتے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کا انجام صرف تباہی اور بربادی ہے۔ آئیے ایک بار پھر مولائے کائنات کے سدا بہار گلستان فصاحت و بلاغت سے اپنی ضرورت کے مطابق گل چینی کریں۔ آئینہ حدیث، برے دوست۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو خبردار، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو جو بدنام ہیں، ایسی مجلس سے پرہیز کرو جس کے بارے میں لوگ برے خیالات رکھتے ہیں۔ برا دوست اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، انہیں بدکاری کی ترغیب دیتا ہے اور بالآخر گناہوں سے آلودہ کر دیتا ہے۔ خطرناک ہم نشین۔ برے ہم نشین سے بچو، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنے ہم صحبت افراد کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹے کی دوستی سے پرہیز کرنا اس کے لیے شراب ریت کی طرح دھوکہ دیتا ہے۔ جو چیز تم سے قریب ہے اس کو دور کر کے دکھاتا ہے اور جو چیز دور ہے اس کو قریب کر کے دکھاتا ہے۔ بخیل کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہاری ضروری حاجتوں کو روک دیتا ہے۔ چاپلوس کی صحبت سے بچو، وہ تمہیں اپنی چرب زبانی کے ذریعے غافل کر دے گا، اپنے اعمال کو تمہارے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا اور چاہے گا کہ تم بھی اس کی طرح کے ہو جاؤ۔ فاسد اور شریر آدمی کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ تمہارا دل اس کے برے مزاج اور گندی طبیعت سے متاثر ہوگا اور تم بے خبری میں اس کی برائی کو اختیار کر لو گے۔ فاسقوں کی صحبت سے پرہیز کرو، اس لیے کہ برائی سے جا ملتی ہے، گناہوں سے آلودہ۔ فاجر اور گناہگار کی صحبت سے پرہیز کرو، ورنہ وہ تمہیں بہت کم قیمت پر بیچ دے گا۔ دوستی بغیر معرفت۔ جس کو تم نہیں پہچانتے اس کی دوستی پر ہرگز اعتبار نہ کرو۔ دوست کا دشمن۔ اپنے دوست کے دشمن سے کبھی دوستی نہ کرنا کہ یہ تمہارے دوست سے دشمنی کے برابر ہے۔ عیب جو کی ہم نشینی سے پرہیز کرو کہ اس کی ہم نشینی کا آسیب تم کو ٹس لے گا۔ چغل خور دوست۔ چغل خوروں کی بات پر جلد اعتبار نہ کرو، چاہے وہ ناز سے مشفق بن کر تمہارے سامنے آئے، اس لیے کہ چغل خور اور بدخواہ آدمی تمہارے سامنے جس کی عیب جوئی کرتا ہے اس پر ظلم تو کرتا ہی ہے، جس کی بدخواہی کرتا ہے اس کے حق میں خیانت کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ ذلیل اور کم ہمت آدمی سے زیادہ تعلقات مت بڑھاؤ، اس لیے کہ جب وہ تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہے تو تم سے حسد کرتا ہے اور مصیبت میں دیکھتا ہے تو تم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور تمہیں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ بیوقوف اور احمق۔ بیوقوف کی دوستی سراب کی طرح ہے جو فوراً زائل ہو جاتی ہے اور بادلوں کی طرح پارا پارا ہو جاتی ہے۔ بیوقوف کا دوست ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے۔ بیوقوف کی دوستی ایک ایسا درخت ہے جس میں آگ لگ چکی ہو اور اس کا حصہ دوسرے حصے کو کھاتا چلا جاتا ہے۔ ایاک و مصداقۃ الاحمق۔ خبردار، احمق سے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں نفع پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا۔ جاہلوں کی دوستی ہمیشہ رنگ بدلتی رہتی ہے اور جلد ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ احمقوں سے دوستی روح کے لیے ایک عذاب ہے۔ احمقوں کا دوست تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جس طرح تم عقل مندی کی دوستی سے مطمئن رہتے ہو، اسی طرح احمق کی ہم نشینی سے خوفزدہ رہو۔ بے وقوف دوست اگر مہربان ہے
پھر بھی اس سے رائے لینا ایک بڑی غلطی ہے۔ دنیا پرستوں سے دوستی ذرا سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کی دوستی سے بچو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام اکثر برسر منبر فرمایا کرتے تھے، مسلمان پر واجب ہے کہ 3 طرح کے لوگوں سے دوستی کرنے سے پرہیز کرے: فضول گوئی کرنے والا، منہ پھٹ شخص جو اپنی بکواس میں اسلامی اصولوں کی رعایت نہیں کرتا، کم عقل، دروغو، جھوٹ بولنے والا۔ فضول گو اور بکواس کرنے والا اپنی تعریف کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم بھی اس کی طرح خود ستائی کرنے لگو، آخرت اور دین کے معاملات میں تمہاری بالکل مدد نہیں کرتا۔ ایسے شخص سے دوستی کرنا ایک ظلم ہے، اس کی دوستی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آمد و رفت رکھنا تمہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کم عقل، تمہیں کبھی کوئی اچھی اور نتیجہ خیز رائے نہیں دے گا۔ مصیبتوں میں گرفتار ہوگے تو اس سے مدد کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ وہ خود کو زحمتوں میں مبتلا کر کے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اپنی حماقت کی وجہ سے تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ پس سمجھ لو کہ اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے، اس کی خاموشی اس کی گفتگو سے بہتر ہے، اور اس سے دور رہنا اس کے پاس رہنے سے بہتر ہے۔ دروغگو، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کے ساتھ تمہاری زندگی بہت ناگوار گزرے گی۔ جھوٹا تمہاری باتیں دوسرے تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے، اور جہاں بھی گفتگو کرتا ہے دوسروں کی باتوں میں اپنی باتیں ملا کر کرتا ہے۔ جو شخص جھوٹا مشہور ہو چکا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی سچ بولے۔ اس کی بدترین عادت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈالتا ہے اور کینے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا سے ڈرو اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ طے کرو کہ کس کو تمہارا دوست ہونا چاہیے۔